بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آج بھی ہم اسی عبارت پہ گفتگو کریں گے تفصیل کے ساتھ، یعنی ملا جامی کی عبارت وبدأ بتعریف الکلمات والکلام، قدم الکلمات سے پہلے تک۔ اس کی مختصراً تشریح ہو چکی ہے میرے پچھلے لیکچر میں۔ اب انشاءاللہ اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے کہ اس میں کتنی چیزیں شروحات میں بیان ہوئی ہیں، ان کو بالاستیعاب سب کے سب کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ اس میں آیا ہے اس عبارت میں احوالہما، کلمہ اور کلام کے احوال یا کلمہ اور کلام کی تعریف کے ساتھ ابتدا کی۔ شروحات میں یہ آیا ہے اور تقریباً سوال قابلی ہے، عوارف الجامی ہے، حاشیہ عبدالغفور ہے، الفرع النامی ہے۔ ان شروحات میں یہ بات آئی ہے کہ علم نحو کا موضوع ایک ہے، یعنی کلمہ، یا دو ہیں، کلمہ اور کلام۔ اگر تو علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے تو پھر ایک علم میں متعدد موضوع کا ہونا لازم آئے گا، جو کہ جائز نہیں ہے۔ ایک علم میں ایک موضوع ہوتا ہے، اور اگر ہم کچھ نحویوں کی بات کریں تو اسی اعتراض سے بچنے کے لیے بعض نحویوں نے یہ کہہ دیا کہ علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے ہی نہیں۔ بعض نحویوں نے کہا صرف کلمہ علم نحو کا موضوع ہے، اور بعض نے کہا کہ کلام نحو کا موضوع ہے، تاکہ یہ تعدد والا جو اعتراض ہے یہ ان پہ وارد ہی نہ ہو۔ ملا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بدأ بتعریف الکلمات والکلام فرما کر ان کا رد کر دیا کہ علم نحو کا موضوع صرف کلمہ یا صرف کلام نہیں ہے، علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام دونوں ہیں۔ اور جو پھر ایک علم میں موضوع کا متعدد ہونا لازم آنے والا جو اعتراض ہے، اس کا آسان جواب ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک علم میں متعدد موضوع جائز ہیں، موضوع کا متعدد ہونا جائز ہے، لیکن اس کی دو شرطیں ہیں۔ نمبر ایک کہ وہ متعدد چیزیں امر واحد میں موجود ہوں، یعنی ان متعدد چیزوں کا ایک ہی امر میں لحاظ کیا جائے اور وہ دونوں چیزیں ایک ہی جگہ جمع ہو سکیں، پہلی شرط یہ ہے۔ دوسری شرط یہ ہے پھر وہ متعدد چیزوں کی جہت بھی ایک ہو۔ دو شرطیں، پہلی شرط کیا ہے کہ وہ جو متعدد چیزیں ہیں وہ امر واحد میں جمع ہو سکیں اور جہت بھی ایک ہو، یہ دو شرطیں ہیں۔ امر واحد میں کیسے جمع ہے کلمہ اور کلام؟ وہ تو ظاہر ہے کہ کلمہ میں بھی لفظ کے معنی موضوع لہو کے بارے میں بحث ہوتی ہے، کلام میں بھی لفظ کے معنی موضوع لہو میں بحث ہوتی ہے، تو معنی موضوع لہو یہ دونوں میں مشترک ہے، تو لہٰذا یہ اگرچہ دو چیزیں ہیں لیکن ان کا علم نحو کا موضوع بننا یہ ممنوع نہیں ہے، کیونکہ یہ دونوں ایک ہی امر واحد میں جمع ہو جاتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کی جہت بھی ایک ہے، یعنی ان دونوں میں معرب ہونے کی جہت سے، مبنی ہونے کی جہت سے، منصرف غیر منصرف ہونے کی جہت سے بحث کی جاتی ہے، تو لہٰذا اس میں کوئی تعدد نہیں ہے۔ تعدد تب ہوتا جب یہ دونوں چیزیں امر واحد میں جمع نہ ہو سکتی، ان دونوں چیزوں کا موضوع اور ہوتا۔ مثال کے طور پہ آپ اصول فقہ کو لیں، اصول فقہ کا موضوع کیا ہے؟ قرآن، کتاب اللہ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع اور قیاس، یہ چار چیزیں، یہ چار اصول فقہ کا موضوع ہے، لیکن یہ چاروں کی چاریں ایک امر واحد میں جمع ہو جاتی ہیں، لہٰذا موضوع کا متعدد ہونا یہاں نہیں پایا گیا۔ وہ ایک چیز کون سی ہے جس میں یہ چاروں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں؟
وہ ہے کہ حکم شرعی کو ثابت کرنا۔ حکم شرعی ثابت جو ہے نا کتاب اللہ سے بھی ہو جاتا ہے، سنت رسول اللہ سے بھی ہو جاتا ہے، اجماع سے بھی ہوتا ہے، قیاس سے بھی ہوتا ہے۔ تو جب ان چاروں چیزوں، یہ چاروں چیزیں ایک ہی امر میں جمع ہو جاتی ہیں تو لہٰذا ان کا ایک ہی علم میں موضوع بن جانا یہ کوئی تعدد کو لازم نہیں کرتا، اس میں تعدد نہیں ہے۔ تو یہ جواب ہے کہ موضوع کا متعدد ہونا ایک علم میں جائز ہے یا نہیں، تو اس کا میں نے آپ کو جواب دیا۔ یہ جواب عوارف الجامی، سوال قابلی، حاشیہ عبدالغفور، الفرع النامی، ان میں یہ جواب لکھا ہوا ہے۔ لیکن یہ جواب دے کر جو معترض ہے، اعتراض کرنے والا ہے، اس کو تسلی نہیں ہوتی، پھر وہ آگے ایک اور سوال کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے بھائی اس طرح تو تمام علوم کا ایک ہی موضوع ہو جانا چاہیے، کلمہ اور کلام، کیونکہ سب میں لفظ کے معنی موضوع لہو سے ہی بحث ہوتی ہے۔ مثلا اصول فقہ کو لے، اس میں مستعملہ ہے، مہجورہ ہے، حقیقت ہے، مجاز ہے، سب کے معنی موضوع لہو سے بحث ہوتی ہے۔ اسی طرح منطق میں دلالت ہے، مطابقی ہے، تضمنی ہے، التزامی ہے، سب کے معنی موضوع لہو سے بحث ہوتی ہے۔ تو آپ تمام علوم کا موضوع ایک ہی چیزیں کر دیں، کلمہ اور کلام۔ تو اس کا جواب یہ ہے بھائی بات یہ ہے، ہم نے دو شرطیں لگائی تھیں کہ متعدد چیزیں ایک علم میں موضوع کب بنے گی، جب دو شرطیں ہوں گی، ایک تو امر واحد میں وہ جمع ہو جائیں، دوسرا ہم نے کیا کہا تھا کہ جہت ایک ہو، جہت ایک ہو۔ اب اصول فقہ کی جہت اور ہے، اس میں معرب مبنی منصرف غیر منصرف ہونے کی جہت سے بحث نہیں ہوتی، اس میں حکم شرعی کو ثابت کرنے والی جو چیزیں ہیں ان سے بحث ہوتی ہے، جہتیں اور ہیں، جہت اس کی اور ہے۔ دیکھیں ایک انسان ہے، اس کی دو جہتیں ہیں، بلکہ کئی جہتیں بن سکتی ہیں۔ مثلا اوپر کی جہت دیکھی جائے تو انسان یہ بیٹا ہے، زید کی اگر اوپر والی جہت دیکھی جائے تو یہ بیٹا ہے، اگر اس کے نیچے والی جہت دیکھی جائے تو وہ باپ ہے۔ تو ایک ہی بندہ بیک وقت یا باپ ہوگا یا بیٹا ہوگا، کب؟ جب جہت ایک ہو۔ لیکن جب جہتیں مختلف ہو تو وہ باپ بھی بن سکتا ہے، بیٹا بھی بن سکتا ہے۔ اسی طرح جب جہتیں مختلف ہوں، جہت ایک ہو، جہت ایک ہو تو متعدد چیزیں موضوع بن سکتی ہیں ایک علم میں۔ اگر جہت متعدد ہو جائے تو ایسی صورت میں وہ متعدد چیزیں ایک علم کا موضوع نہیں بن سکتی۔ لہٰذا تمام علوم کا موضوع کلمہ اور کلام نہیں ہو سکتا، کیونکہ جہتیں مختلف ہیں۔ نحو کی جہت کیا ہے؟ منصرف غیر منصرف معرب مبنی کے بارے میں بحث کرنا، اس جہت سے بحث ہوتی ہے۔ اصول فقہ کی جہت اور ہے، حکم شرعی کو ثابت کرنے والی جہت ہے وہاں۔ اسی طرح منطق میں جو ہے نا معقولات، حقیقتوں سے بحث کرنے والی جہت ہے۔ تو اسی طرح ہر علم کی جو جہت ہے نا وہ علیحدہ ہے۔ تو لہٰذا آپ کا یہ کہنا کہ تمام علوم کا موضوع ایک ہی چیز کو قرار دے دیا جائے، کلمہ اور کلام کو، یہ درست نہیں ہے۔ پھر سائل نے اعتراض کر دیا کہ کلمہ اور کلام ان دونوں کو، جیسے ان دونوں کے احوال سے اس علم میں بحث ہوتی ہے، ایسے ہی مرکب توصیفی، مرکب اضافی، مرکب تعدادی، مرکب مزجی کے احوال سے بھی بحث ہوتی ہے۔ آپ نے کہا اس علم میں کلمہ اور کلام کے احوال سے بحث ہوتی ہے، لہٰذا کلمہ اور کلام اس علم کا موضوع ہے۔ تو اسی علم میں مرکب توصیفی، مرکب اضافی، یہ جو مرکبات ہیں ان کے احوال سے بھی بحث ہوتی ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ کلمہ اور کلام کے ساتھ ساتھ ان مرکبات کو بھی نحو کا موضوع بنائیں۔ تو یہ اعتراض یہ بھی انہی شروحات میں ذکر کیا گیا ہے، حاشیہ عبدالغفور میں مختصر ہے، فرع النامی میں بھی، باقی جو دو کتابیں ہیں سوال قابلی اور عوارف الجامی، اس میں یہ تفصیل سے ہے۔ تو اس کا جواب دیتے ہیں انہی کتابوں میں، کہتے ہیں آپ نے مرکب توصیفی کا کہا کہ اس کے احوال سے بحث ہوتی ہے، بالکل بحث ہوتی ہے کہ مرکب توصیفی میں دو جز ہیں، ایک موصوف ہے اور ایک صفت ہے۔ موصوف کی احوال سے بھی بحث ہوتی ہے کہ موصوف کبھی ناکرہ ہوتا ہے، کبھی معرفہ ہوتا ہے۔ اسی طرح صفت کے احوال سے بھی بحث ہوتی ہے، صفت کبھی مفرد ہوتی ہے، کبھی مرکب ہوتی ہے، بالکل بحث ہوتی ہے۔
لیکن وہ جو دونوں جز ہیں موصوف اور صفت وہ کلمہ ہے۔ تو جب وہ کلمہ ہے، اسی طرح مرکب اضافی میں دو جز ہیں، مضاف اور مضاف الیہ، دونوں کلمہ ہیں۔ اسی طرح سب میں جو ہے نا جتنے بھی جز ہیں وہ سب کے سب کلمہ ہیں، تو لہٰذا یہ تمام کے تمام مرکبات کلمہ کے اندر داخل ہو گئے، ان کو علیحدہ سے موضوع شمار کرنا درست نہیں ہے۔ پھر اتنی بات کر لینے کے بعد معترض کا ابھی بھی تسلی بخش اس کو جواب نہیں ملا، تو وہ ایک اور سوال کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر یہ بات ہے کہ تمام مرکبات کلمہ کے اندر شامل ہیں تو کلام میں بھی تو دو کلمے ہوتے ہیں، تو کلام بھی تو کلمہ کے اندر شامل ہوتا ہے، تو پھر آپ کلام کو بھی کلمہ کے اندر شمار کر کے نحو کا موضوع ایک کر دیں، بات ہی ختم ہو جائے۔ آپ نے کلام کو علیحدہ کلمہ کے ساتھ نحو کا موضوع کیوں کہا؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں عوارف الجامی اور سوال بصولی میں اس کا جواب موجود ہے۔ اس کا جواب یہ دیتے ہیں، بھائی کبھی کلام کے پورے مجموعے کے بارے میں بھی بحث ہوتی ہے، پورے مجموعے کے بارے میں، تو جس وقت کلام کے پورے مجموعے سے بحث ہوگی تو ایسی صورت میں کلمہ اس میں داخل نہیں ہوگا، کیونکہ بحث جو ہے نا کلام کے ہر جز کے بارے میں نہیں ہو رہی، پورے مجموعے کے بارے میں ہو رہی ہے۔ تو جب پورے مجموعے کے بارے میں بحث ہو رہی ہے تو یہ پورا مجموعہ کلمہ کے اندر داخل نہیں ہے، تو لہٰذا کلام کو اس لحاظ سے ہم نے کلمہ کے ساتھ نحو کا موضوع قرار دیا۔ تو یہ چند سوالات تھے جن کے میں نے جوابات عرض کیے، اور اس کا میں نے حوالہ بھی دیا ہے کہ سوال قابلی میں، عوارف الجامی میں، حاشیہ عبدالغفور میں مختصر ہے، فن النامی میں مختصر ہے، یہ سارے ان میں جواب موجود ہیں۔ آئیے ہم دوسری چیز کی طرف آتے ہیں۔ ملا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو لے کے آئے لفظ لم یعرفا یا لم یعرفا، دونوں پڑھنا جائز ہے۔ تو یعرفا تعریف سے ہے، معرفت سے ہے، تو معرفت سے کون سی معرفت بتلا رہے ہیں؟ معرفت بوجہ ما، یعنی کچھ نہ کچھ پہچان، یا معرفت من کل الوجوہ، یعنی جو جامع معنی والی تعریف ہوتی ہے وہ والی معرفت۔ تو کون سی معرفت مراد ہے؟ معرفت من کل الوجوہ یا معرفت بوجہ ما؟ جون سے بھی مراد ہو اس میں خرابی لازم آتی ہے۔ اگر معرفت من کل الوجوہ مراد ہو لم یعرفا سے، تو ایسی صورت میں خرابی یہ لازم آئے گی کہ جامع معنی والی تعریف میں بحث ہوتی ہے۔ جس طرح دور سے آپ کوئی چیز دیکھیں اور آپ کو اس کی حقیقت کا علم نہ ہو تو پھر وہاں بحث ہوتی ہے، وہاں تعریف جامع معنی کرنی ہوتی ہے اس کی۔ اسی طرح جامع معنی والی جو تعریف ہے اس میں بحث ہوتی ہے، اور یہ آپ کو پتہ ہے کلمہ اور کلام سے اس علم میں بحث نہیں ہوگی، ان کے احوال سے، ان کے عوارضات سے بحث ہوگی، تو لہٰذا یہ خرابی لازم آتی ہے۔ معرفت من کل الوجوہ مراد نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ لم یعرفا سے معرفت بوجہ ما مراد ہے، تو بات یہ ہے دعوے میں آپ نے جس تعریف کا ذکر فرمایا ہے وہ بدأ بتعریف الکلمۃ والکلام، اس تعریف سے مراد جامع معنی ہے، اور دلیل میں آپ جو لم یعرفا والے لفظ آپ نے استعمال کیا ہے تو اس سے مراد پھر ہوگا من کل الوجوہ بوجہ ما، تو دعویٰ اور شے کا ہے، دلیل اور شے کی ہو جائے گی، یہ خرابی لازم آتی ہے۔ تو کون سی معرفت مراد ہے؟ تو اس سوال کا جواب جو ہے نا سوال قابلی میں بھی ہے، سوال بصولی میں بھی ہے، اور حاشیہ عبدالغفور میں بھی ہے۔ جواب کیا ہے؟ بھئی جواب یہ ہے کہ لم یعرفا سے مراد معرفت بوجہ ما ہے،
لیکن معرفت بوجہ ما معرفت من کل الوجوہ کے ضمن میں پائی جاتی ہے، اس واسطے معرفت من کل الوجوہ کا ذکر کر کے معرفت بوجہ ما مراد ہم نے لیا ہے۔ اور معرفت بوجہ ما جو ہے یہ اصل ہے، معرفت من کل الوجوہ یہ معرفت کا کمال ہے۔ جس طرح آپ وضو کرتے ہیں تو وضو کرنا اصل ہے، لیکن اگر آپ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے تو یہ وضو کامل ہو جائے گا۔ اسی طرح معرفت بوجہ ما یہ اصل ہے، اور معرفت من کل الوجوہ یہ معرفت کو زیادہ کرنا ہے، اور معرفت بوجہ ما جو ہے یہ امر کلی ہے، اور معرفت من کل الوجوہ یہ جزیات ہیں، اور کلی جزیات کے ضمن میں ہوتی ہے، یہ آپ کو پتہ ہے۔ جیسے انسان ایک کلی ہے اور یہ اپنی جزیات زید عمر بکر کے ضمن میں ہوتا ہے، تو لہٰذا اسی طرح جو معرفت بوجہ ما ہے یہ امر کلی ہے، اور یہ اپنی جزیات یعنی معرفت من کل الوجوہ کے ضمن میں ہوتا ہے، تو ہم نے معرفت من کل الوجوہ کو ذکر کیا، اور مراد ہماری معرفت بوجہ ما ہے، ہم معرفت من کل الوجوہ مراد نہیں لیتے۔ پھر اس پر اعتراض ہو گیا، بھئی آپ معرفت بوجہ ما کلمہ اور کلام کی تعریف آپ نے کرنی ہے معرفت بوجہ ما کے طریقے پر، تو معرفت بوجہ ما تو کلمہ اور کلام کی تعریف کرنے سے پہلے ہی حاصل ہے، کیونکہ جس چیز کا آپ کو پتہ ہی نہ ہو، مجہول مطلق شے ہو، اس کی تعریف نہیں کی جاتی۔ تعریف اس کی جاتی ہے جس کی آپ کو معرفت بوجہ ما ہو، کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں پتہ ہو، اسی کی تعریف کی جاتی ہے۔ اور معرفت بوجہ ما یہ کلمہ اور کلام کی تعریف کرنے سے پہلے ہی حاصل ہے، تو کلمہ اور کلام کی تعریف کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اس کا جواب بھی ارشاد فرمایا ہے کہ معرفت بوجہ ما یہ معلم مفکر کو حاصل ہوتی ہے، نہ کہ متعلم کو۔ تو ہم نے مفکر معلم کو تو پتہ ہوتا ہے، تو متعلم کو بھی پتہ چل جائے، اس کو بھی معرفت ہو جائے کچھ نہ کچھ، اسے کلمہ اور کلام کی تعریف کی۔ پھر اس پر ایک اور اعتراض ہو گیا کہ الکلمۃ پہ الف لام عہد خارجی کا ہے، جو اشارہ کر رہا ہے اس بات کی طرف کہ کلمہ کو معلم مفکر بھی جانتا ہے یعنی متکلم، اور جس سے کلام کیا جا رہا ہے، جس سے خطاب ہو رہا ہے، مخاطب متعلم، وہ بھی جانتا ہے۔ تو الکلمۃ میں جو الف لام عہد خارجی ہے اس سے یہ اشارہ ہو رہا ہے کہ معلم متعلم دونوں جانتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں متعلم نہیں جانتا۔ تو اس کا جواب انہوں نے دیا ہے کہ متعلم دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے مخاطب جس سے خطاب کیا جائے، اور ایک ہوتا ہے سامع سننے والا۔ مثال کے طور پہ زید کھڑا ہے اور اس کے ساتھ دو عمر بکر بھی ہیں، آپ نے خطاب کرنا ہے، آپ مخاطب ہیں زید سے، اس سے بات کر رہے ہیں، اور ساتھ میں دو سن بھی رہے ہیں، حالانکہ ان سے آپ مخاطب نہیں ہیں۔ تو ایک متعلم وہ ہوتا ہے جو مخاطب ہوتا ہے جس سے خطاب کیا جائے، اور ایک وہ متعلم ہوتا ہے جو صرف سننے والا ہوتا ہے۔ وہ جو الف لام جس متعلم کی طرف اشارہ کر رہا ہے وہ مخاطب ہے، اور مخاطب کو بھی پتہ ہوتا ہے، لیکن ہم نے کلمہ اور کلام کی تعریف یہ کر دی تاکہ اس تعریف سے سامع اس کو کچھ نہ کچھ پتہ چل جائے، معرفت بوجہ ما حاصل ہو جائے، اور جس کو معرفت بوجہ ما حاصل ہے یعنی متعلم، اس کو معرفت کا کمال حاصل ہو جائے، اس کی معرفت میں زیادتی ہو جائے۔ اس واسطے ہم نے جو ہے نا کلمہ اور کلام کی تعریف کی۔